ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ ایک سائل یہ سوال کر رہے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے، اگر تم دنیا اور آخرت کی بادشاہت چاہتے ہو تو مکمل طور پر خود کو اللہ کے حوالے کر دو، اس سے تمہارا نفس تمہارے کنٹرول میں آ جائے گا۔ تو خود کو خدا کے حوالے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی سائل نے یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کہہ کر کے سوال کیا ہے کہ غوث پاک نے جو فرمایا اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دو، تمہارا نفس تمہارے کنٹرول میں آ جائے گا، تو اپنے آپ کو خدا کے حوالے کیسے کریں؟ حوالہ کرنے کا مطلب تو آپ جانتے ہی ہیں، سپرد کرنا۔ جب اپنے آپ کو کسی کے حوالے کیا جائے یعنی کسی کے سپرد کر دیا جائے، یہ تو عام طور پر مانا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کیا جائے، اور جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، جن چیزوں سے، جن باتوں سے منع فرمایا ہے ان سے باز رہ جائے، اور اللہ کی رضا پر بندہ راضی رہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر سکھ دے تو سکھ پہ راضی، اللہ تعالیٰ اگر غم عطا کرے تو غم پہ راضی، امیری دے تو امیری پہ راضی، غریبی دے تو غریبی پہ راضی، اللہ تعالیٰ اولاد دے تو راضی، اگر اولاد نہ ہو تو راضی۔ پورے طور پر اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے اندر ڈال دے، اور اللہ کی رضا کے سوا اور کوئی اس کا مقصد نہ ہو، تو اسے کہتے ہیں خود کو خدا کے حوالے کر دینا۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے، حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہی ہوگا جو میں چاہوں گا، اور جو اپنی چاہت کو میری چاہت کے سپرد کر دے گا تو جو وہ چاہے گا وہ اسے میں عطا کر دوں گا، اور جو میری چاہنے کی مخالفت کرے گا تو اسے میں تھکا دوں گا، اور فرمایا ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ تو جب اللہ ہی کی مرضی سے سب ہوتا ہے تو بندہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے۔ ایک بنی اسرائیل کا عابد ہے، اس کو خواب میں یہ دکھایا گیا کہ جنت میں اس کے ساتھ میں کون رہے گا۔ پتا چلا کہ ایک عورت ہے، وہ جنت میں اس کے ساتھ میں رہے گی۔ تو اب اس کو تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ کوئی عبادت نہیں کرتی ہے، صرف فرض عبادت ادا کرتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نفلی عبادت نہیں کرتی ہے۔ اب جب وہاں سے جانے لگے تو اس خاتون سے کہا کہ میں نے تو ایسا خواب دیکھا تھا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم فرض عبادت کے علاوہ کچھ ادا ہی نہیں کرتی ہو، آخر اللہ تعالیٰ نے یہ رتبہ تم کو کیسے عطا فرمایا؟ تو اس خاتون نے جواب کے اندر کہا کہ میں اللہ کی رضا پر راضی رہتی ہوں، بیماری دے تو میں تندرستی نہیں چاہتی، وہ اگر مجھے دھوپ میں رکھے تو میں سایہ نہیں مانگتی، جو اللہ چاہتا ہے وہی میں چاہتی ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ تو جو بندہ اس طرح اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے، اللہ کے احکام پہ عمل کرے، تو یہ خود کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، اور جو بندہ ایسا کر لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔